بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ جس شخص کو عبرت حاصل کرنے کا شوق ہو اس کے لیے ہر ایک نئی چیز موجب عبرت ہے۔ جو شخص دوسروں کے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتا دوسرے اس کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ زمانہ بہت بڑا معلم ہے اگرچہ بے زبان ہے۔ ان لوگوں سے عبرت کا سبق لو جو اوروں کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی عبرت پذیری ہے، مگر سب سے بڑی بے وقوفی غفلت اور اغماض ہے۔ آدمی کی عقل کی دلیل اس کا قول ہے اور اصل کی دلیل اس کا فعل ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے رکھے۔ دنیا کے حوادث و مصائب انسان کی آزمائش کے مواقع ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ایسے واقعات میں دل کو جگہ سے نہ ہلنے دے۔ ایسے موقع پر عقل سے زیادہ دستگیر اور مہربان تر کوئی استاد نہیں ہے۔ عقل ایسے ہی دنوں کے واسطے ہے کہ اس کی رہنمائی میں چارہ کار تلاش کرنا چاہیے۔ ناقص عقل گناہ کے وقت محافظت نہیں کر سکتی۔ عقل استقلال اور تحمل کا نام ہے، یعنی مشکل مسائل حل کرنے کے لیے مسلسل غور کرنا چاہیے۔ عقل مند اور بے وقوف دونوں میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند اپنے عیوب کو خود دیکھتا ہے اور دنیا نہیں دیکھتی، جبکہ بے وقوف اپنے عیوب کو خود نہیں دیکھتا، دنیا دیکھتی ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بے وقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ عقل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ جو شخص صرف عقل مند ہی ہے قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ عقل کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کی بنیاد شک پر قائم ہے۔ کسی کی قلت عقل کا اس کے کثرت کلام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس جگہ عقل کامل ہوگی حرص و شر وہاں ناقص ہوگا۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر تعین کرے کہ جس وقت مجھ سے خطا سرزد ہو تنبیہ کرے تاکہ آئندہ پھر مجھ سے خطا سرزد نہ ہو۔ آدمی کو اس قدر عقل کافی ہے کہ رائے راست اور گمراہی اور سعادت اور شقاوت میں تمیز کر سکے۔